نے ارسلنا کا 3 لفظ ملے ہوئے ہیں. عربی کی یہ خوبصورتی ہے, کمبینیشن آف ورڈ ہوتے ہیں یہ. ارسلنا کا اصل لفظ ایک ہے, یہ دونوں پروناؤنس ہیں ساتھ مل گئے. ارسل اردو کے لفظ ہے, ارسال کرنا, بھیجنا. مراسلہ, مراسلات, یہ سب اسی سے ہیں. ارسل بھیجا, ارسال کیا. نا ہم نے, کا آپ کو. کا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا, مخاطب کی ضمیر, جیسے رب, ربو کا, تیرا رب. بھیجا ہم نے آپ کو, یہاں پر یہ آپ کو سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا. بشیرم و نذیرم, یہ اسٹیٹس ہے, یعنی بشیرم بشارت دینے والا بنا کر, و نذیرم اور انذار سے ہے خبردار کرنے والا. یعنی جو کلمہ حق کو مان لیں, راہ راست کو اپنا لیں, ان کو آپ بشارت دیں, خوشخبری دیں کہ اللہ کے ہاں بڑے انعام و اکرام تمہارے منتظر ہیں, جنت ہے, بہاریں ہیں, نعمتیں ہیں. بشیر بشارت, تم صحیح کامیاب فلاح پانے والے ہو. اور جو ضد ہٹ دھرمی پہ رہیں, قرآن نے کہا نا بغیم بینہم, ضدم ضدہ نہیں مانیں گے ہم, تو ان کے لیے نذیر, انذار, بشیر و نذیر. یہ دیکھیں یہ جمع کی صیغے میں بھی آیا ہے, مبشرین و منذرین, کیونکہ ہر رسول کا یہی سٹیٹس ہوتا ہے. یہ تمام رسولوں کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں, مبشرین و منذرین. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ویسے بھی کیا خوبصورت وہ کانسیپٹ ہے. یہ بشیر و نذیر بہت دفعہ آیا ہے نا. تو آج کل جو ہائر اسٹڈیز میں ایچ آر ہوتا ہے نا جی, ایچ آر, یو آر ویل نون, ایچ آر ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس میں یہ کنسیپٹ پڑھایا جاتا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. ایسا نہیں ہوتا, یہ کنسیپٹ ہے ایک. Stick and carrot, yes. To get the things done in the appropriate way, دو ہی انداز ہیں, یا تو اس کو پرسویٹ کرو یا اس کو ڈراؤ. یہ سب جگہ ہی ہے. ریوارڈ کہ یار تمہیں پروموشن ملے گی, بونس ملے گا, تنخواہ بڑھ جائے گی, تمہاری پروموشن ہو جائے گی, ریوارڈ. کرو کام, کمپنی کے آبجیکٹیوز اچیو کرو. اگر وہ ڈھیٹ ہے, ہڈ حرام ہے, نہیں مانتا, تو اسی یہ کہو کہ تمہیں کالا پانی ٹرانسفر کر دیا جائے گا, جسے کہتے ہیں او ایس ڈی, آن اسپیشل ڈیوٹی. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھڈے لائن. ہاں یہ چیز ہے, یہ اس کی پنشمنٹ ہے. اللہ اکبر. اس دیکھیے مقصد کیا ہے, انسان کو راہ راست پہ لانا, سزا سے بچانا, اور اس کو حالات یہ کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو جو بھی طریقہ کار ہر انسان مین ڈفر ہر ایک کرتا ہے نا, تو اس کے مطابق اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ بشیرم و نذیرم بنا کر بھیجا ہے, یعنی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. نذیرم. ولا تسألوا, تسألوا سالہ سے ہے, سالہ سوال کرنا, سائل اس سے فائل بنتا ہے نا, سائل سوال کرنے والا کہتے ہیں نا, سائل. تو تا مضارع کی علامت ہے, اور یہ تا کے اوپر پیش ہے, یہ پیسیو وائز بن گیا. تسألوا پوچھا جائے گا, لا آ گیا. نہیں, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا. ان کے معنی ہوتے ہیں متعلق, اباؤٹ کے بارے میں. اصحاب الجحیم, اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب
کی جمع اصحاب ہے، اور صاحب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. صاحب کے ایک معنی ہوتے ہیں والا، نہیں، صاحب ثروت دولت والا، صاحب اولاد اولاد والا. تو صاحب جہیم جہنم والا یعنی دوزکی. دوزکی جہنمی ان اصحاب الجحیم. اللہ اکبر. اچھا، اس میں ذرا کو ریلیشن ربط کی طرف غور کیجئے گا. معنی تو آسانی ہوتے ہیں، وہ تو جسٹ لائک اردو، وہ تو آپ فوراً سمجھ لیں گے. کیا خوبصورت ربط ہے. گزشتہ آیات میں دیکھیں بات کیا ہو رہی تھی. بات 118 میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ. 118 میں ہے. اللہ اکبر. کہ کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں آپ دکھاتے، تب ہم آپ کو ایمان لائیں گے. یہ اس پیرائے میں اس پرسپیکٹو میں ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. اللہ اکبر. یہ کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر معجزہ، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی. پورے قرآن نے کہا وہ کہ یہ ہم نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیا ہے. چیلنج بھی کیا گیا 5 ٹائمز. یہ ایسی کتاب ہے کہ تم اہل زبان ہو، ایسی کتاب لا کر دکھاؤ، یہ معجزہ ہے. تو کہا وہ معجزہ مانگتے تھے نا، او تاتین آیہ، کو معجزہ دکھائیں آپ. معجزے سنے ہوئے تھے نا انہوں نے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لاٹھی ہوتی تھی وہ اژدہا بن گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو وہ چٹان میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی. معجزے نہیں ہیں یہ، ما فوق الفطرت. تو وہ کہتے تھے وہ ایسی کو بڑا معجزہ دکھائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. ہیں یہ یہاں پر یہ ارشاد فرما کے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی. بالحق، کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تمہیں بھیجا ہے. یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر. نمایاں ترین نشانی تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے. آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے نا، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف بدامنی تھی، ہر طرف جو ہے وہ یعنی رولز لا کی کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی، ان حالات میں 40 سال آپ نے بسر کیے، 40 سال زندگی بسر کی. اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا. یہ سب کچھ ایک معجزہ ہے، ایک ایسی روشن نشانی ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ کسی اور نشانی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اچھا، اب یہ کہا کہ بشیرم و نذیرم، کہ انذار اور تبشیر کے بعد کا یہ فرض انجام دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا کام ہے واضح طور پر پیغام پہنچا دینا. آپ زبردستی نہ تو کسی سے قبول کروا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مومن بنا سکتے ہیں. بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے. اور یہ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ ان کی آگے آئے گا بھی تباتا احواہم، کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجزہ دکھانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مطالبہ کرتے رہیں بے شک. سوال جو ہے وہ آپ سے فرض رسالت کی ادائیگی کے بارے میں کیا جائے گا کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اپنے پیغام پہنچا دیا. تو ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ نے کما حقہ فرض ادا کر دیا. لیکن کہا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں کیوں چلے گئے. یہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اگر وہ پھر بھی ضد پر، ہٹ دھرمی پر رہے، بدعمالیاں کرتے رہے، اس میں آپ کا
آپ کا کیا قصور ہے، آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ تو کہا کہ یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں یہ لوگ کیسے چلے گئے، اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا کہ جہنم سے بچانا ہے، تو یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو کہا کہ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکی ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار، تم جواب دہ، تم اکاؤنٹیبل نہیں ہو، ولا تسألوا، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ آپ پر نہ ذمہ داری ہے، نہ کوئی ایسا الزام ہوگا کہ انہوں نے حق کے پیغام کو قبول کیوں نہیں کیا، مسلمان کیوں نہیں ہوئے، مومن کیوں نہیں ہوئے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں، اس میں یہ بات آیت اگرچہ مختصر ہے، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، یعنی قریش کفار مکہ کو، تو تم خود جانتے ہو 40 سال گزارے نا انہوں نے انہی لوگوں میں، پھر نبوت کا اعلان کیا نا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے منصب پر سرفراز کیا، تو انہوں نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو جب آج جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے نا کہ واقعتاً رسول نہ ہو اور اٹھ کر کھڑا کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی نہ آتی ہو کہہ دے جی میرے پاس وہی آتی ہے، یہ جھوٹ ہے نا۔ جب وہ انسان سے نہیں بول رہا تو جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے ساتھ وہ جھوٹ کو کیسے منسوب کر دے گا کہ جی اس نے کہا ہے، یہ تو جھوٹ ہو گیا نا جب کہ نہ کہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر دوسری دلیل کہ تم تو جانتے ہو کہ وہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی استاد بھی نہیں ہے ان کا، پھر وہ ایسا کلام کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ ایک امی پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، اتنا ضمیم 30 پاروں پر 114 صورتوں پر مشتمل اتنا جامع فصیح کلام وہ ایسے اٹھ کے کسی نے پیش کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم عاجز ہو، تمہیں چیلنج کیا گیا ہے، تمہارے پاس تو زبان دان موجود ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت یہ زبان دانی بہت تھی، عربی کی شاعری وغیرہ، ہر زمانے کا اپنا ہونا ہوتا ہے نا، کسی زمانے میں جادوگری ہے، کسی زمانے میں جادو ٹونے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس میں یہ بہت تھا، ہے نا جی، زبان دانی، فصاحت، عربی دان اور شعر و شاعری، جی بالکل یہ تھی، یہ چیزیں یہ تھی بہت زیادہ۔ تو اسی مناسبت سے چیلنج کیا کہ زبان تو تمہاری ہے تو پھر لا کر دکھاؤ۔ تو کہا کہ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ بڑے مضبوط یہ دلائل ہیں۔ تو جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو اسے تو پھر کوئی بڑے سے بڑا بھی معجزہ دکھا دیں اس نے نہیں ماننا، اس نے نہیں ماننا ہے نا جی۔ جب وہ فیصلہ ہی کر چکا ہے، کہا نا قلوب نہ غلف، بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں کہ نہ کوئی باہر سے چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر کے ہم نے باہر نکالنی ہے۔ جب یہی ٹھان لی ہے تو وہ دلائل کیا کریں گے؟ اس میں دلائل بھی تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اگرچہ مختصر ہے، کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ 119 ہوئی، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نیکسٹ آیت ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی، یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے unless and until انہی کے مذہب کو اپنا لو۔ ہاں وہ بار بار یہی کہتے ہیں نا ہماری طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
ما लक मिन अल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वलन और हरगिज़ नहीं, लन नेवर के मायरों में आता है ना, जैसे चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेवर के मायनों में कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। तर्ज़ा उर्दू का लफ्ज़ है राज़ी, राज़ी हो जाना, राज़ी होंगे अन का, दो लफ्ज़ हैं अन और का, आप से। कौन राज़ी नहीं होंगे? अल यहूद वलन नसारा, अल यहूद यहूद कौम, वलन नसारा और ना नसारा, यही दो कौमें अहले किताब हैं ना, यहूद व नसारा। हत्ता उर्दू का लफ्ज़ है हत्ता के, यहाँ तक के। तत्तबिया इत्तबा से लफ्ज़ है, इत्तबा उर्दू का लफ्ज़ है, इत्तबा पैरवी करना, फॉलो करना। तो ता इसमें मुज़ारे की अलामत है, तुम के मायनों में। तत्तबिया तुम इत्तबा करो, तुम पैरवी करो। मिल्लतहुम, मिल्लत मिल्लत मनहज मज़हब तरीक़ा, उसको मिल्लत कहती है अरबी में। तो हम तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, जैसे रब हम उनका रब, तो मिल्लत हम उनका, उनका तरीक़ा मिल्लत। तो फरमाया कि उन्हें भी ये बता दो, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कुल आप फरमा दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि बेशक अल्लाह की हदायत हुवल हुदा, असल में वही हदायत है जो अल्लाह ने तरीक़ा बताया है, जो अल्लाह ने रास्ता बताया है, असल में वही हदायत का रास्ता है। वला इन तबाता, वला इन और अगर, इत्तबाता इत्तबा के साथ ये ता जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन लग गया, ता इत्तबाता, इत्तबा किया आपने, ता है ना, इत्तबाता। अहवाहुम, अहवाहुम हवा की जमा है ना, अहवा हवा, ख्वाहिश को कहते हैं ना अरबी में, इस ये सिंगुलर है, इसकी जमा है अहवा, ख्वाहिशात। ये सारी ख्वाहिशात ही हैं इनकी, ये दिखाओ वो दिखाओ मोज़ा दिखाओ ये, तो इनकी ख्वाहिशात के पीछे लग गए आप, और वो भी कब? बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, यानी आपको तो अल इल्म दिया गया है। देखिए आप, इल्म के साथ अलिफ लाम है, अल इल्म, ये अलिफ लाम ये मार्फा बना देता है। तो ये अल इल्म जो है ये कुरान हकीम की तरफ इशारा है, ये अल इल्म है, अल किताब, और ये बहुत बड़ा इल्म है, अल इल्म ये आपको दे दिया गया है। बाद अल्लज़ी, बाद इसके जो जा का उल्ट कर लें आना, आ गया है, का आपके पास मिनल इल्म, अल इल्म आ गया है, यानी कुरान का इल्म है वाज़े तौर पर। तो मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अगर आपने इत्तबा किया उनके ख्वाहिशात की, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में ना कोई वली मिलेगा, कोई नसीर मिलेगा आपको, हैं। ये देखें बड़े सख्त अल्फाज हैं, इससे इसकी ग्रेविटी और इंटेंसिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में ये आयत है। इत्तबा ता, अगर इत्तबा किया आपने, जिसका जो है वो आयोटा और फ्रैक्शन का भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो रसूल थे, वो कुफार मुशरिकीन की ख्वाहिशात के पीछे क्यों चलेंगे, वो तो उसी की निगेट करने आए हैं कि एक अल्लाह की तरफ आओ, अपने ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलने, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कुरान का असलूब है, बहुत सी जगह उसका एम्फसिस और स्ट्रेस के लिए अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन पैगम्बर को कहते हैं कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए, और वो एक्चुअली उम्मत के लिए पैगाम होता है। उम्मत इसको देखें कि हमने उसके पीछे नहीं चलना, ये बड़ा एक अहम पैगाम है। हम जो हैं उनको फॉलो करने में वो एक बड़ाई महसूस करते हैं, नहीं करते हम फैशन, ये चीज़ें वो चीज़ें, उनका जो है वो उन्हीं को अपनाते हैं कि जी ये है यूरोप में और वहाँ पर ये होता है और ये स्टाइल है, और उनका जो है ना है, अल्लाह अकबर। देखिए हैं
تو فرمایا کہ ما لکا، ما یہ نہیں کہ معنوں میں ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی، ولی جو ہے نا یہ دوست حامی اس معنوں میں آتا ہے، اور اس کی جمع اولیاء ہے، اولیاء ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، حمایتی، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہاں پر زیادہ تر مشرکین ہی تھے، یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، سب سے پہلے دعوت انہی کو دی گئی، وہیں پر آپ پر وہی آئی، لیکن انہوں نے وہ اسٹریٹ اوے ڈینائی کیا، نہیں لائے تھے۔ اب ان کے رویے سے مایوس کر دینے کے بعد اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود اور نصارہ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ واضح کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ان کا رویہ کیا ہے کہ وہ آپ سے اس وقت تک راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کے دین، ان کے منہج، ان کے طریقے کو نہ اپنا لیں۔ کیا میں نے کہا یہ سوال جو ہے نا یہ حق کی وضاحت کا نہیں ہے کہ آپ نے حق کو واضح نہیں کیا، وہ نہیں ہے سوال، نہ دلائل کے حضور کا ظہور کا ہے، نہ یہ ہے کہ جی آپ آرگومنٹس ہی نہیں دے سکے، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے پر وہ جمے رہنا چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھیں نا قرآن نے بار بار کہا ہے کہ وجدنا آباءکم، جواب میں یہ کہتے تھے ہم تو اسی ڈگر پہ چلنا ہے باپ دادا کو جو دیکھا ہے، جبکہ باپ دادا اٹس نو کرائٹیریا، غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے نہ علم ان پر پہنچا نہ ہدایت، انہوں نے ایسی مورتیں شروع کر دی، تو یہ تو عقل فہم اور جو اللہ نے نور عطا کیا ہے اس کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ تو اپنے طریقے پر وہ جمع ہی رہنا چاہتے تھے، ہاں یعنی وہ حق سے زیادہ اہواہم ہے نا، حق سے زیادہ اپنی خواہشات کے پرستار تھے، خواہشات ہے نا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا تمہارے لیے العلم، یعنی وحی کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو تو ڈائریکٹ اللہ سے العلم ہے۔ دیکھیے اسی لیے سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے نا کہ ان لوگوں کی بات کو نہیں ماننا، ان سے کوئی دوستی ووستی نہیں کرنی۔ سورہ مائدہ کی آیت 57 میں یہی موضوع ہے، اور بھی بہت سی جگہ ہے قرآن میں 557 یہ سورت کا نمبر، یہ آیت کا نمبر، 5ویں سورت جو ہے نا سورہ نساء کے بعد مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں نا، مائدہ سورت کا نام ہے، سورہ انعام سے پہلے۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ کہا لا تتخذوا، مت بنانا، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، یعنی تم حق کی بات نہیں بتاتے، وہ ہنسی مذاق ٹھٹا استہزاء کرتے تھے ان کو، اور کو کہا اوت الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان کو دوست حامی اپنا یہ نہ بنانا جو تمہارے دینی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر۔ اچھا، اور جو اس میں یہ فرمایا گیا کہ آیت یہ دیکھیں ہے اس میں ان ھدی اللہ ھو الھدی، یعنی جو راہ اللہ دکھاتا ہے نا بس اصل میں وہی راستہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ
اس کی وضاحت کر دی. یہ یہود و نصارہ جو ہے نا، یہ کیونکہ شروع میں یہی قومیں تھیں نا، تو یہ ایک لحاظ سے جو آسمانی مذہب کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی ان کی طرف رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی آئیں، تو ایک لحاظ سے یہ نمائندہ کی حیثیت تھی. لیکن پھر کیا ہوا، یہ بھٹک گئے اور انہوں نے جب گمراہی اختیار کی تو زوال کا شکار ہے. یہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں بھی ہے، غیر المغضوب ولا الضالین. تو کیا ہوا، انہوں نے پھر گروہی طریقہ بنا لیا ہے. یعنی اس کو جیسے یہ یہود، انہوں نے اس چیز پر یہ آ گئے کہ ہمارے گروہ سے جو وابستہ ہوں گے وہ بس کامیاب ہیں، وہ فلاح پا گئے. کیونکہ اتفاق سے وہ انبیاء اور رسول بھی انہی میں سے آئے، تو انہوں نے اسی کو ایک وہ بنیاد سا بنا لیا اور کہا کہ جو ہمارے گروہ سے علیحدہ ہوں گے وہ سارے بے دین ہیں. بھائی یہ ایک انہوں نے بنا لیا، اور یہ قرآن کی آیات سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ اس چیز میں تھے. یعنی ان کے گروہ میں شامل ہونا یا نہ ہونا ان کے نزدیک حق اور ناحق کا یہ معیار تھا. جو آ گئے وہ حق، اور کان یہودن او نصرا، کہا کہ اگر ہدایت چاہیے تو یہودی یا نصرانی بن جاؤ. یہ آیت پڑھی تھی نا، ان کی جماعت میں آ جاؤ. جی بالکل بالکل، یہی ان کے علماء کہتے تھے کہ ان کی جماعت میں آ جاؤ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو بس یہ جب ایسا مزاج بن جائے نا، تو جب وہ پھر حقیقت سامنے آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو مار دیا ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں فطرت، قرآن میں بھی کہا نا کہ وما نفس سواہا، جب انسان کو پیدا کیا نا نفس اس کا ٹرانسپیرنٹ کلسٹر کلیئر، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور اور تقوی بھی بالکل کلیئر تھا. تو اب انسان جو ہے وہ اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتا دیے تھے، انسان کو اختیار دے دیا. پھر یہ انسان جو ہے نا خود وہ اپنے نفس کو، اپنی فطرت کو پولوٹیڈ کر دیتا ہے غلط راستے میں جا کے. یہ قرآن یہ تعلیم دیتے ہیں، اور کہا کہ جس نے اپنی فطرت، اپنے نفس کو بچا کر رکھا، بچا کر یہ کہ جیسے اللہ نے دیا تھا، جب دنیا میں آتا ہے کہ پیور ہوتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا، اس کو اسی انداز میں رکھا صحیح، فقط فاس کا اصل کامیاب وہ ہے. اور یہ کہہ دینا آسان ہے کیونکہ یہ اتنا سپین آف ٹائم کس ماحول میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہاں پر لالچ بھی ہے، طمع بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا کنٹرول کرنا، نفس پر قابو اس سے بچائے رکھنا، تو یہی آزمائش ہے، یہی چیلنج ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے کہا یہ ٹیسٹ ہے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے. یہ سورہ ملک پڑھیں، اس کی دوسری آیت ہے، یعنی 67 نمبر سورت، اس کی دوسری آیت ہے کہ یہ ہم نے موت و حیات کا کیوں سسٹم بنایا ہے. لوگ آتے ہیں، زندگی گزاری چلے گئے. کہا لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائیں، ایُّکم احسن عملا، احسن بہترین عمل کون کرتا ہے. بہترین، اللہ کو کوالٹی چاہیے، بہترین عمل ہیں خلوص کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ. اللہ اکبر. اچھا یہ ان کی بات ہو رہی تھی، یہ جو آیت میں ہے، تو یہ کیونکہ انہوں نے دین کو بگاڑ دیا، حالانکہ یہ کتاب والے تھے، یہ پیغمبر بھی ان کی طرف آئے تھے، تو جو فطرت کی روشنی ہے انہوں نے اس کو خود بجھا دیا، اور پھر ان کے لیے حق کو ماننا مشکل ہو گیا. جب وہ دل سیاہ ہو جائیں اور وہ حق سننے سے محروم ہو جائیں، تو پھر یہ کیفیت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ فرمایا کہ اصل جو راستہ ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، حق ہے نا جی. اللہ اکبر.
ان ھدی اللہ ھو الھدی. اور اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. بہت آسان الفاظ ہیں. فرمایا الذین، الذی کی جمع ہیں وہ لوگ جو جنہیں آتیناہم، یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں، ہے نا جی. یہ دیکھیے الفاظ کو نا بریک ڈاؤن کر لینا چاہیے ان دا اسٹارٹ. جب تھوڑی سی گرپ آ جائے گی تو یو ول بی کمفرٹیبل. آپ بغیر ترجمے کے کہیں سے بھی قرآن پڑھیں گے، آپ اردو کی طرح اس کو پڑھ لیں گے. لیکن اس میں آتیناہم 3 لفظ ہیں. آتیناہم ملا کر لکھا ہوا ہے. عطا کے 2 معنی آتے ہیں، آنا اور دینا. پورے قرآن میں آنا اور دینا، عطا کرنا. یہ تا سے ہے نا، اس کو توئیں والا کر لیں. عطا کرنا آسان ہے، یاد رہے گا. عطا کرنا یہ 2 لفظ ہیں. نا متکلم کی ضمیر ہے، ہم انہیں، تو معنی کلیئر ہو گئے. دی یعنی یہ لفظ آئے گا نا، وہ آپ کو آیت سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا معنی ہیں. یہ تو میں نے ویسے بتایا نا کہ دونوں معنی قرآن میں ہیں. دینا ہے نا، دی ہم نے انہیں، کیونکہ آگے کتاب ہے نا، واضح ہو گیا کیا دی. کتاب، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں آتیناہم الکتاب ہے. ہاں اس کا الٹ کر لے. بالکل آپ صحیح کریں گے. آپ کا اچھا سوال ہے. جاء، اس کا الٹ کر لیں، یہ آنا. ایک لفظ کے لیے کئی وہ ہے نا قرآن میں، ہے نا حصے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی آنا، یہ بھی آنا، ایسے ہی ہے. اب جیسے عربی تو بہت بلیغ اور فصیح زبان ہے نا، بہت فصیح. اب یہ ایک لفظ ہے اردو کا حصہ. آپ کو حصہ چاہیے نا، جسے شعر کہتے ہیں. شعر یہ جو قرآن میں استعمال ہوئے، نصیب، حظ، حظ الانثیین، حظ 2 مردوں کے برابر، حصہ وراثت میں نا. خلاق یہ بھی حصہ ہے، کہا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کفل یہ بھی حصے کو کہتے ہیں، کفل. یہ دیکھیں عربی بلیغ زبان ہے، سب کو معنی یہی ہے، حصہ شعر ملا. یہ بلیغ زبان ہے. تو یہ اپنے اپنے جی بالکل بالکل ایسا ہے. تو یہ اس طرح نہیں پریشان ہونا جی. آنا